پا رہا, ہر بندہ یہ سمجھے کہ اکیلا عسکری پڑھنے والا ہے, اکیلا میں سننے, میں شعر پہ شعر نہیں پڑھ رہا, میں مجلس کو کھیل نہیں بنانا چاہتا. کتنے شعر پڑھ, کتنی دعوت ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں میں ایک مضمون لے کر چلوں, میں کربلا پہ بات کروں تاکہ آپ کو کم از کم پتہ چلے, کم از کم جن کے اندر نہیں ہے تڑپ انہیں پتہ چلے کہ کربلا کا مقام کیا ہے, یا کربلا کے سے واپس آنے کے بعد وجود پہ کیسا نشہ ہوتا ہے, یا کیا خمار ہوتا ہے, یا کیا خدا کی قسم دنیا بیزار و ویران لگتی ہے. علامہ عبد الحسین نیشاپوری کا جملہ ہے, فرماتے ہیں یاد رکھیں زمان, مولا کا واسطہ میں نہیں کہتا آپ لوگ اٹھ کے بولیں ارباب اعظم, میں صرف جوان بھائیو اتنا چاہتا ہوں میں جملہ کہوں, مجھے ہر چہرہ نا یہاں یہ اعزائی پریوار یہاں کو باہر والے, مجھے ہر شخص ایک بار مسکراتا ہوا تو نظر آئے. کمال یہ علامہ عبد الحسین نیشاپوری ہے. فرماتے ہیں یاد رکھیں زمانہ, یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں کیا جاتا ہے, اس عشق والے حج کا جو احرام ہے نا وہ یہ ماتمی کا کالا لباس. سبحان اللہ. کربلا سے جو گھر دل کو یوں لگا, دل جیسے اپنے گھر سے بہت دور آ گیا. کل رات میں صبح پہنچتا ہی ہوں گھر تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں نے یہ شعر لکھا, طبیعت ہی اتنی بیدار. ارے بند کیا جائے یار یہ سوال کم از کم, اب دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے, اس چیز کو ختم کیا جائے کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں. اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کے سامنے پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہے. کربلا میں جیسی جیسی انسانیت کی مثال مل رہی ہے ہر بندہ دیکھ نہیں رہا. کم از کم ایک بار کربلا پہ اسٹڈی کرو, اس سے سرچ کرو. میرا وعدہ ہو گیا, ہم سے یہ نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا چاہتے کیوں ہیں, ہمارا وعدہ ہے ہم سے یہ ضرور کہو گے کہ ہم کربلا سے آتے کیوں ہیں. کوئی تو ہو یار ہم سعودی سالان کربلا میں, اس کے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کے قدم ہے, جو مان کے کھاتا ہے حسین سے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھا سکتا یار. یہ معاشرہ آپ کے سامنے, اب یہ کراچی جیسا شہر ہے یہاں پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے سامنے دیکھی مثالیں ہیں یار, بڑے بڑے دولت مندوں کو, میں نے بھی کوئی شعر نہیں پڑھا, مضمون کو میں لے کر چلتا ہوں, بڑے بڑے دولت مندوں کو بڑے بڑے لوگ پروٹوکولز دیتے ہوں. کربلا نے یہ تمام ریکوائرمنٹس ختم کر دی. پیسے مانگ مانگ کر عزادار یہاں سے کربلا جاتا ہے. پوری زمین پر واحد مقام ہے کربلا جہاں غریب سے غریب سوار کے میزبان بھی جنت کے سردار ہیں. وہ پیچھے والا مجمع جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہاں سے مل کے نعرے حیدری. ارے میں نے پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں لوگ خود سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں, کروڑوں روپے خود سے خرچ کر کے جاتے ہیں, خود جاتے ہیں. عباس بھائی اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس بندے جاتے ہیں اپنے کام نکل کر. واحد دربار ہے میرے مولا حسین کا, خدا کی قسم, جس کی دہلیز پہ لوگ جاتے ہیں تعویذ زری میں ہاتھ ڈال کرنا. ابھی تک علی عباس عسکری نے کسی بندے کو وہاں دنیا مانگتے نہیں دیکھا. میں خود زبان ہوں, میں گناہگار آدمی ہوں, میرے اپنے اندر ڈیمانڈز ہیں. میں یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے جاتا ہوں, مولا سے یہ بھی مانگنا ہے, یہ بھی مانگنا ہے, یہ بھی مانگنا ہے, یہ بھی مانگنا ہے. لیکن جب بندہ تعویذ زری کی جالی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا, خدا کی قسم شرم آتی ہے. بندہ جنت میں کھڑے ہو کے حسین سے کہے مجھے پیسے چاہیے, میرے بھائی ہاتھ کھولنے سے. جنت میں وہ نور کے محل میں کھڑے ہو کے بندہ خواب کی دنیا مانگے. لیکن حسین سے کہیں مجھے فلاں کار چاہیے, ہاتھ قبر حسین کی جالی میں ہے, بندہ کہے مولا مجھے UK کا ویزا چاہیے, مولا مجھے فلاں ٹاؤن میں گھر چاہیے. اور ایسا کرنا بھی نہیں, اور ایسا ہوتا. ہاں ایک چیز مانگنا, خدا کی قسم ایک چیز مانگنا,
صرف اتنا مانگنا کہ مولا وہ زندگی عطا کرے جس پہ آپ راضی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کریں. آپ باخدا حسین. مولانا بلال کاظمی صاحب نے حد کر دی. فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. صلوات بلند آواز. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا. دنیا میں واحد کریم ہے میرا مولا حسین. اچھا پہلے بادشاہ بتاتا ہوں پھر کریم بتاتا ہوں. اکیلا بادشاہ ہے, اکیلا بڑا ہے میرا مولا حسین, جس کے پاس خود خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دنیا نہیں مانگی جاتی. مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے, مولا میں واپس جانا نہیں چاہتا. دنیا اس کے نام پہ مرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے زوار کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دے. میں نے صرف مسکراہٹ مانگی تھی شیخ, آپ ہی اچھے لگیں گے. دنیا موت مانگتی ہے نام حسین. اور حسین ایک ایسا کریم ہے میرے بھائی, اپنے ہاتھ کھول دیجیے جو کفن میں زندگی رکھتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑے بڑے رئیس کے دروازے پہ کوئی جائے اور اس سے جا کر التجا کرے کہ میرا حضور فلاں کام پڑ گیا, اور وہاں پر آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور آپ ایسا کریں کہ میرا کام کروا دیں یا مجھے پیسے چاہیے, آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. آپ مجھے اتنی بڑی مثال دے رہا ہوں, جتنے سمپل طریقے سے بات کروں بار خدا کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی دوسرے حوالے سے بڑی مثال. آپ کتنے آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. علی کے پاس عسکری آپ کو نظر آ رہا ہے. میں مظلوم کے منبر پہ میں داد لینے مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا, میں اپنی قوم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کربلا کی آگہی دینے کے لیے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کا جو جوان ہے اس کے اندر جتنی بڑھے کربلا کی تڑپ بڑھے. میں بات کر لوں اور تمہیں مولا کا واسطہ میری بات کو ضائع نہ کرنا. نہیں مجھے داد چاہیے, مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے, مجھے علم اور عمل چاہیے اپنی قوم کے زمانے میں. منبر کی قسم ہے, لاکھ علی عباس عسکری اس جملے سے فار کے بھی پھینکوں نا تو اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا جو میں نے انجوڑی کی اس بارگاہ کی تاریخ پڑھی ہے. ارے میں تو خاک پاپی نہیں, پڑھنے والوں میں سے علی عباس عسکری کا نام آئے تو میں تو اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ دربار حسین ہے, کتنا بڑا بڑا آدمی اس منبر سے پڑھ کے جا چکا ہے. یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہے لیکن حسین سے بڑا کوئی نہیں. میں اس بادشاہ کے لیے دفاعی کر رہا ہوں, جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ آسمان تیری جھولی میں اتر جائے گا. اور اگر میرا حق رکھ لو تو خود سوچنا کہ حسین بادشاہ کے دربار اور گھر میں بیٹھ کے تم نے کیا کھویا, تم نے کیا پایا. بڑے سے بڑے بندے کے دروازے پہ جاؤ اور وہ تمہیں کچھ نہ دے, اور آپ اگر واپس آئیں اور کوئی دوسرا آپ سے پوچھے کہ یار تم وہاں گئے تھے, اس نے کچھ تمہارے ساتھ کیا, آپ مایوسی کی حد میں نا گرے سے گرے جو اتنا بولیں گے یار میں گیا تھا اس نے خاک کیا. یہ جو لفظ خاک ہے نا یہ حد ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں وہاں سے مایوس لوٹا ہوں, کچھ نہیں کیا, بہت چھوٹا ہوں. بڑی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میری عمر نہیں ہے, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, یہ میری داڑھی میری قوم کے سامنے اتری ہے. لیکن آج کہہ رہا ہوں میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اگر دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے, عام بندہ کسی دولت مند سے مایوس ہو جائے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے یار اس نے خاک دیا, خاک کیا, خاک دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن, اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک کریم ہے جس کا نام ہے حسین, جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے تو شفا دے. حسین کو چھوڑ کر ان نمازوں کی پوٹلیاں اٹھائیں. سلامت رہو, سلامت. دنیا خدا کی قسم جیوگرافک پریشان ہے, زمانہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی یہ چل کیا رہا ہے. 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے کربلا میں, یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ ابھی اس بار کا تو رش خدا گواہ یہاں تھا کہ ہم
इस बार नजफ से करबला अभी रास्ते में थे, हमने भी अपना आधा सफर नहीं किया था कि हमें वहां से इतलात आना शुरू हो गई कि करबला जैम पैक रश। ऐसी ऐसी इतलात मिली कि एंट्री करबला बंद हो गई है। इस हद तक वहां पर आवाम इकट्ठा हो गई, 5 करोड़ बंदा। किसी ने इससे ज्यादा बताया, किसी ने और भी ज्यादा बताया, लेकिन करबला की जमीन फैलती है। जब 1 करोड़ थे तो 1 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे? अगले साल 2 करोड़ इकट्ठा हुए। जब 2 करोड़ हुए तो सोचते थे 2 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे? अगले साल 3 करोड़। जब 3 करोड़ हुए तो सोचते थे इससे बढ़ गए, अब क्या करेंगे? करबला है, जगह नहीं है, इस पे लेके ने नकल के अंधों को कौन समझाए? अरे इन्हें कौन जाके बताए कि फूल को जगह की जरूरत होती है, खुशबू को जगह की जरूरत। 7 अरब 60 करोड़ पूरी दुनिया के इंसान भी हुसैन के घर आए तो अली का नाम सब कुछ समझ लिया। हम बेचारों ने करबला देखी है शिया बन के, हम बेचारों ने हुसैन माना है शिया बन के, क्योंकि हमारी सोच फिरका वाराना हो गई है। हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने हुसैन को अहले सुन्नत होके समझा, हमने शिया होके समझा, और हम दोनों फैमिलीज ने नहीं समझा कि हुसैन मजहबी सोचों में समाने वाला किरदार नहीं है। क्या कहना? आप रखिए सर पे कुरान, आप मुझे बताएं, आपने दुनिया में कोई बड़े से बड़ा ऐसा करीम देखा है जिसका दस्तरखान 80 किलोमीटर तक लंबा हो? 5 करोड़ बंदा किसी एक कौम का तो नहीं था, किसी एक रंग का तो नहीं था, किसी एक नस्ल का तो नहीं था, किसी एक जुबान का तो नहीं था, किसी एक फैमिली का तो नहीं था। सबकी सोच अलग थी, सबकी शक्लें अलग थी, सबकी नस्लें अलग थी, सबके नाम अलग थे, सबकी जुबानें अलग थी, सबके पूरा निजाम अलग था, सबके लिबास अलग थे, सबकी जिंदगियों के कल्चर अलग थे। लेकिन खुदा की कसम, रंग, नस्ल, मजहब, कौम, फिरका, फैमिली, जुबान सब की एक थी, वो है हुसैन। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अली का नाम करबला में कोई शिया के लिए तो नहीं गया, मेरे मौला तो इंसानियत के लिए गया। मैं अरबाब एक जुमला कह रहा हूँ, और बाखुदा मैं उस आवाम के लिए कह रहा हूँ जो इन कैमरों से पीछे बैठे। नाराज ना होइएगा, कुछ कयामत नहीं आती, कुछ नहीं होता, ना कि कोई दाद न मिलेगा तो कुछ, खुदा की कसम कुछ नहीं होता। नहीं, यकीन करेगा, सब चीजें अपनी रूटीन से चलती हैं। आप दाद नहीं देंगे, अल्लामा इरफान दराबी साहब फरमाया करते थे, अंदर का खतीब परेशान नहीं होना चाहिए, मजमा दाद दे तो खुद को क्या कहना? खुद वाह करने से जितनी चीज़दारी बढ़ती है शायद मजमे की 10 दादों जितनी की नहीं। अरे हम पहले अपने आप को खुद वाह 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 कर, खुदा की कसम दिल बड़ा होता है। आप नहीं चाहते कि हम अपने आप को खुद, लेकिन ये अरमान इसलिए रहेगा कि कराची है, अहले जुबान मजमा सबसे मरकजी मिंबर है कराची का, ये बंदे हाथों की लाज रखिएगा, मरकजी शब्दारी है, ये हाथ बंदे में मेरे कीमती बात लाया था, शायद आपको समझना चाहिए था। जितने मिंबर पर बैठे हैं, इनसे लेकर जितने बाहर, मेरी माएँ बहनें जितनी तशरीफ फरमाएं, मैं जुमला कह रहा हूँ, शायद मैं समझा सकूं कि मेरी आंखों ने क्या देखा। 5 करोड़ बंदा दुनिया कह रही है सखी हुसैन की नगरी में था। 5 कैमरों के सामने, अस्करी दुनिया वालों के सामने हाथ मार के कह रहे हैं, दुनिया वालों तुम सच कहते हो, 5 करोड़ था, लेकिन याद रखना 5 करोड़ वो था जो नजर आ रहा। जो नजर नहीं आ रहे थे उनमें पता नहीं कितने औलिया थे, कितने औसिया थे, कितने मलाइक थे, कितने फरिश्ते थे। मैंने बड़े बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना है, अरे आज मेरे घर MNA आया था, MPA आया था, डिप्टी कमिश्नर आया था, SHO आया था, बड़े से बड़ी बात है मेरे घर वजीर आजम आया था। अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद सुल्तान है हुसैन, जो नाज करके कह सकता है मेरे घर रसूल अल्लाह आए थे। वापस
वापस खड़े हो जाइए और मिसरा सुनिए और मुझे बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता। चौथा मिसरा और छठा मिसरा करीबी देखनी है मेरे मुर्शद हुसैन की, और दुनिया दिखाए कि कहीं ऐसा करीम कोई और है कि नहीं। मिसरा पढ़ूं दुश्वारी हयात को आसान कर दिया, मोहसिन ने कायनात के एहसान कर दिया।